الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين صدق الله العظيم. میرے واجب الاحترام قابل صدر احترام دوستوں ساتھیوں بزرگوں، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ اپنے اختتام کو ہے اور آج شام سے آخری عشرہ شروع ہو جائے گا جس کو اعتکاف کا عشرہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا لمحہ آنے والا ہے جس میں اللہ رب العزت کی رحمت، اللہ رب العزت کی برکات یا اللہ رب العزت کی توجہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے جس کو ہم کسی شاپنگ مال کے اندر لگی سیل سے یا کسی بازار کے اندر لگے سستے اسٹال سے تعبیر کر سکتے ہیں کہ جہاں لوگوں کا ایک رش امڑ آتا ہے، لوگ لمبی لمبی قطاروں میں لگ کر اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو چند روپے سستی مل رہی ہوتی ہے۔ حالانکہ وہی چیز عام حالات میں بھی ہمارے سامنے تھی، ہمارے پاس تھی، لیکن جب اس کے اندر سیل لگا دی گئی 50%، 60%، 70% سیل ہے، دھماکہ آفر، تو پھر لوگ پہنچ جاتے وہاں۔ چند مہینے پہلے آپ نے دیکھا تھا جوہر موڑ پر یا جوہر چورنگی کے پاس ایک مختصر سا کوئی اسٹور بنا اور انہوں نے سیل لگائی، تو اس وقت لوگوں نے کس طریقے سے وہاں جا کر دھکم بیل کی اور اس اسٹور کا حل کیا، اور جانے والوں نے بتایا کہ کوئی خاص قسم کی سیل نہیں تھی، وہی کپڑے جو عام حالات میں 1000 روپے کا ملتا تھا وہاں بھی 1000 روپے کا۔ کچھ چیزوں میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے لیکن عموماً چیزوں میں کوئی کمی نہیں تھی، لیکن ایک آواز لگی تھی، ایک شور اٹھا تھا، لوگوں کو ایک بات پہنچی تھی کہ کیا وہاں سیل لگ رہی ہے، اوپننگ ہو رہی ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہے کہ چیزیں سستی ہوں گی، تو لوگ پہنچ گئے اور اتنی تعداد ہو گئی کہ اس اسٹور والے بھی اس کو پھر سنبھال نہ سکے اور پھر اگلے 1-2 ہفتے ان کو اپنا اسٹور بند کرنا پڑا۔
کیونکہ وہ سارا کچھ تہس نہس ہو گیا، ان کے اسٹور کی حالت ہی بدل گئی۔ تو یہ آخری 10 دن اللہ رب العزت کے ہاں اسی طرح سیل گئے۔ ہماری توجہ جس طرح ایک اسٹور کے لیے تھی، اس طرح عبادات کی طرف ہو جانی چاہیے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑا گناہگار ہوں، میرے اندر بہت سی خامیاں ہیں، میں گناہ کر کر کے اب اس دلدل میں پڑ چکا ہوں کہ یہاں سے نکلنا مشکل ہے، میری گزشتہ زندگی گناہوں سے بھری پڑی ہے، تو اللہ رب العزت مجھے ایک موقع دے رہے ہیں۔ میرے لیے وہ ایک لمحہ آ چکا ہے جس کو میں قیمتی بنا کر اپنے آپ کے اوپر سے، اگر گناہ اتنے زیادہ ہو چکے ہوں کہ جس نے سورج کی روشنی کو بھی ختم کر دیا ہو، جس نے چاند کی روشنی کو بھی ختم کر دیا ہو، اگر اتنی تعداد میں بھی گناہ ہے، تو اب وہ موقع ہے جس میں میں اپنے تمام گناہوں کو دھو کر ایک اس طریقے کے بچے کی طرح ہو سکتا ہوں جس کو آج ہی اس کی ماں نے جنا، جس سے کوئی گناہ نہ ہوا ہو۔ اللہ رب العزت مجھے اس طریقے سے بنا سکتے ہیں، میں اس طریقے کا بن سکتا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ 10 دن بھی ہمارے اسی طرح گزر جائے جس طرح میری زندگی کے پہلے رمضان گزرتے جا رہے ہیں۔ آخری لمحہ ہے، قدردانی کی ضرورت ہے، ایک ایک لمحے کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ یا اللہ میں بہت گناہگار ہوں، یا اللہ مجھ سے بہت گناہ ہو گئے، میں نے نمازوں کی پابندی نہیں کی، میں نے روزوں کی پابندی نہیں کی، میں روزے مکمل نہ رکھ سکا۔ یا اللہ 12-13 سال کا 15 سال کا جب میں تھا بالغ ہو چکا تھا، اور آج میری عمر 40 سال 60 سال 50 سال کی ہو چکی ہے، یا اللہ تو مجھے ایک مرتبہ دوبارہ موقع دے رہا ہے۔ اس طرح اللہ کے سامنے پھر گرا کر دعا مانگنے کی ضرورت ہے، اپنے وقت کو بتانے کی ضرورت ہے، اپنی عمر کو بتانے کی ضرورت ہے۔ جس طرح ایک چھوٹا بچہ کبھی کبھار کہیں سے لڑائی ہو جائے یا کچھ ہو جائے، کہیں گر جائے، تو وہ اپنی ماں کو آ کر بتا رہا ہوتا ہے اپنے حالات کہ میں کیسے گرا، مجھے فلاں نے کیسے مارا، وہ ایک ایک چیز بتا رہا۔ تو اب وقت ہے کہ ہم اپنے اللہ کو، اپنے رب کو اپنے حالات ایک ایک کر کے بتائیں۔ یا اللہ مجھ سے وہ گناہ ہو گیا، میں آج مجھ سے ندامت کے ساتھ معافی مانگتا ہوں۔ یا اللہ فلاں وقت میں نے فلاں گناہ کر لیا، کوئی نہیں جانتا، صرف تو جانتا ہے میرے گناہ کو، آج میں تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ اگر اس لمحے کو بھی ایسے ہی گزار دیا تو بڑے خسارے کی بات ہے۔ جبرائیل امین کی جو بد دعا ہے کہ وہ شخص ہلاک اور برباد ہو جائے جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملے اور وہ اس میں اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ میری زندگی میں آ گیا، لیکن میں اس کو کمائی کا ذریعہ بنا لوں، میں اس کو صرف وقت گزاری کا مہینہ بنا لوں، جس طرح میرے عام مہینے گزر گئے یہ مہینہ بھی گزر جائے تو میں بہت بڑے خسارے میں ہوں۔ ان الانسان لفی خسر،
تو میں بہت بڑے گھاٹے میں ہوں، بہت بڑی ہلاکت میں ہوں کہ جس میں ایک ایسی راتیں مجھے مل جائے کہ جس کی عبادت کرنے پر اللہ رب العزت میری پوری زندگی کے برابر مجھے ثواب عطا فرمائے، میری زندگی سے بڑھ کر مجھے انعام و اکرام مل جائے۔ لیلۃ القدر کی جیسی رات، 1000 مہینوں والی رات اگر مجھے مل جائے تو اتنے مہینے تو میری زندگی نہیں ہوتی جتنے مہینے اللہ رب العزت مجھے ایک ہی رات میں ثواب عطا فرما دے۔ اور پھر وہ لمحہ جس میں ایک فرض کو 70 درجے بڑھا دیا گیا ہو، جس میں ایک سنت ایک نفل کو اللہ رب العزت فرض کے برابر ثواب عطا فرمائے، تو جب میں ان ایام میں ان راتوں میں اللہ کی عبادت کروں گا تو پھر خود اندازہ لگائے میرا اجر و ثواب کہاں پہنچ چکا ہوں۔ ایک دن کا کوئی اعتکاف کرتا ہے، ایک دن کا اعتکاف، اللہ رب العزت اس بندے اور جہنم کے درمیان 3 اتنی بڑی بڑی خندقیں کھود دیتے ہیں کہ ان کی مسافت آسمان اور زمین کے درمیان خلا کے ہے۔ کتنا دور اللہ رب العزت اس کو جہنم سے کر دیتے ہیں صرف ایک دن کے اعتکاف پر۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمیں ہر سال اعتکاف جیسی عبادت کر کے مستقل طور پر ہمیں پیغام دیا ہے کہ اس عبادت کو لازم پکڑ لینا، اس عبادت کو ہمیشہ میں نے کیا ہے تو تم بھی کر لینا۔ حالانکہ آپ علیہ السلام کو اس کی ضرورت نہ تھی، آپ تو دوسروں کی سفارش کرنے والے ہیں، آپ تو انبیاء کی سفارش کرنے والے ہیں، آپ تو اپنی امت کی سفارش کرنے والے ہیں، لیکن یہ عمل کر کے صرف مجھے اور آپ کو پیغام دینا تھا کہ رمضان المبارک آ جائے تو رات بھر جاگ کر فضول میں اس کو ضائع مت کر دینا، دن میں روزہ خوری کر کے اس کے وقت کو برباد مت کر دینا، 20 رکعت تراویح سے تھک نہ جانا، اللہ رب العزت کی عبادت کر لینا۔ اللہ رب العزت تمہیں انبیاء، صدیقین، شہداء کی فہرست میں شامل فرما دے، ان لوگوں کی فہرست میں جن پر اللہ رب العزت نے خوب انعام و اکرام رکھا ہو۔ اب میرا انتخاب ہے کہ میں اپنے آپ کو کن لوگوں میں شامل کروں۔ آیا میرا یہ رمضان اسی طریقے سے گزر رہا ہے جس طرح گزشتہ میرے گزرتے گئے، تو پھر میں خسارے میں جا رہا ہوں، میں گناہوں میں جا رہا ہوں، میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں، میں اللہ رب العزت کے ساتھ غداری کر رہا ہوں، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہتوں پر، آپ کی رضا پر پانی پھیرتا ہوا گزر رہا ہوں کہ مجھے آپ کی چاہت، آپ کی رضا نہیں چاہیے۔ اور جبرائیل امین کی جو بد دعا ہے، اپنے کو اس کا حقدار بناتا جانا، بڑے افسوس کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے بچائے جن پر مہر لگ چکی ہے کہ اب یہ ہدایت نہیں لانے والے۔ کبھی وہ لمحہ ہے ہم اپنے آپ کو پھیر سکتے ہیں۔ ابھی میں آ رہا تھا، جمعے کا دن ہے، ہمارے ہوٹلوں کے باہر شامیانے لگے ہوئے ہیں چاروں طرف سے۔ اب اندر کیا ہو رہا ہے آپ جانتے ہیں، جمعے کا دن ہے، رمضان المبارک کا دن ہے، تیسرا عشرہ شروع ہو رہا ہے، اور ہمارے علاقے میں روزہ خوری کھلے عام جاری ہے، کوئی روکنے والا۔ حالانکہ یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے، کفار کا نہیں۔
کسی علاقے میں ہوٹل کھلے ہوئے ہیں اور اندر کھایا پیا جا رہا ہے. اگر ہم 4 لوگ بھی جمع ہو کر اس ہوٹل کو بند کروانا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن ہم توجہ نہیں دیتے. کوئی بات نہیں، اللہ کا حکم تو اوپر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت قربان ہو رہی ہے، کوئی مسئلہ ہمارا تو کچھ نہیں جا رہا، صرف نظر کر دیتے. نہیں دیکھتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے میدان میں کیوں پتھر کھا لیا، کیوں پورا جسم لہو لہان کروا لیا، کیوں اپنے لیے فقر کو ترجیح دی. 3 مہینے جن کے گھر میں چولہا نہ جلتا ہو، آج ہم رمضان المبارک میں بھی اپنے ہوٹل کھول کے بیٹھے ہیں. جن کو روزہ صرف وہ روزہ اس لیے رکھتے تھے کہ آج کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، چلے روزہ رکھتے تھے. ہم نے کبھی روزہ اس طرح نہیں رکھا. ہمارا تو اگر شہری میں آنکھ نہ کھلے اگلے دن کا روزہ نہیں رکھتے کہ پورا دن میں کیسے رہوں گا. آپ علیہ السلام چاش کے وقت نکلتے ہیں، اشراق کے بعد نکلتے ہیں، ازواج کے پاس پتہ کرتے ہیں کہ بتائیں کس کے پاس کچھ کھانے کو ہے. جب پتہ چلتا ہے 11 کی 11 بیویوں کے پاس کسی کے پاس کھانے کے لیے ایک لقمہ تک نہیں، تو پھر فرماتے ہیں چلے میں روزے کی نیت کر دیتا ہوں. پھر روزے کی نیت کر لیتے ہیں کہ آج کے دن میں روزہ رکھ لیتا ہوں. یہ میں رمضان المبارک کی بات نہیں کر رہا ہوں، عام دنوں کی بات کر رہا ہوں. حضرت عائشہ فرماتی ہے رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہوتا، آپ علیہ السلام بستر لپیٹ دیا کرتے تھے، پھر دوبارہ بستر کی طرف نہ آتے، عبادات میں مشغول ہو جاتے، خود بھی عبادت کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے کرواتے اور مستقل اعتکاف کرتے رہتے. اور جس سال آپ کا انتقال ہو رہا تھا اس دن آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا. تو یہ تعلیمات ہمارے لیے تھی، یہ عمل کر کے دکھانا مجھے اور آپ کو تھا، لیکن ہم اس سے غافل ہو ہی جا رہے ہیں. ہم مرغی کی طرح آنکھیں بند کر لیتے ہیں جب اس کے سامنے بلی آ جاتی ہے. جس طرح وہ آنکھیں بند کر لیتی ہے، ہم بھی اللہ کے حکموں کے سامنے آنکھ بند کر لیتے. یہ حکم میرے لیے نہیں، یہ شاید کسی اور کے لیے ہو، یہ مولویوں کی باتیں اس طرح ٹال دیتے ہیں. نہیں سمجھتے کہ ہلاکت ہے اس میں، بربادی ہے اس میں، تباہی ہے اس میں، اللہ کی نافرمانی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر چھرے مارنے کے برابر ہے. آپ جو کوئی سنت چھوڑتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ اس سنت کو اہمیت نہیں دے رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اللہ رب العزت اسے بدر کے شہیدوں کے برابر ثواب عطا کرے گا. کتنا بڑا ثواب ہے، بدر کے شہیدوں کے برابر ثواب مل جا رہا ہے. آج تک تاریخ میں اتنا بڑا ثواب نہیں. آج ہم سنت کو معمولی سمجھ لیتے ہیں، فرائض نہیں پورے کرتے، سنت تو بہت دور ہے. ہماری مسجدیں خالی ہوتی ہیں، رمضان المبارک ہے مسجد پھر بھی خالی ہے. کہاں چلے جاتے ہیں یہ لوگ؟ کیوں نہیں آتے؟ کیا اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز نہیں آتی؟ ایک ہمارا عام آدمی سعودیہ گیا اور وہاں جا کر اس نے ایک اسٹور کے اندر دیکھا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو بلا رہا ہے اور بیٹا کسی کھلونے وغیرہ کو دیکھنے میں مصروف ہے. اس نے ایک مرتبہ کہا تعال یا ولد. بچے نے توجہ نہیں دی یا توجہ دی لیکن پھر اپنے اسی کھیل میں مصروف ہو گیا، ان کھلونوں کو دیکھنے لگا. پھر اس نے آواز دی تعال یا ولد.
لیکن اس سے توجہ نہیں دی، پھر نہیں آیا اس کی طرف۔ تیسری مرتبہ اس کے والد نے حیا کا لفظ استعمال کیا، جس طرح قرآن پاک کے اور آذان کے اندر اللہ رب العزت ہمیں فرماتے ہیں حیا علی الصلاۃ۔ جب حیا کا لفظ استعمال کیا تو بیٹا سب کچھ چھوڑ کر فوراً باپ کی طرف کہ یہ وہ الفاظ ہے کہ اب اگر میں تاخیر کروں گا تو شاید میری پٹائی شروع ہو جائے، اب کوئی چانس نہیں ہے میرے پاس کہ میں اپنے والد کی بات کو اگنور کروں یا توجہ نہ دوں۔ لیکن ہم کتنی مرتبہ دن میں 5 مرتبہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پکارتا ہے مؤذن، لیکن ہم توجہ نہیں دیتے، ہم نہیں آتے۔ اس واقعے سے اس لفظ کی تعبیر بتانا مقصود ہے کہ کیسے اگر ہم اس چیز کو سمجھ لیں کہ بچہ اس کا لفظ سمجھ گیا، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، لیکن میں اور آپ ابھی تک نہ سمجھے، ہماری زندگی گزر گئی۔ تو میرے عزیزوں، اگر اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے تو اللہ رب العزت ایک موقع دے رہے ہیں اعتکاف جیسی عبادت کا۔ اس عبادت کو اپنا لو، اس عبادت کو کر لو، اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دیں گے جن کے سے دنیا میں کوئی گناہ نہیں ہوا، اس بچے کی طرح کر دیں گے جس کو آج اس کی ماں نے جنا۔ سب کی بخشش ممکن ہے، جتنا بڑا گناہ بھی کیا ہو، زنا کیا ہو، سود کھایا ہو، بڑے سے بڑا گناہ کر لیا ہو، اس کو خود لگتا ہو کہ اب میری مغفرت ناممکن ہے، لیکن آج اللہ کے سامنے آ جائے، اعتکاف میں شریک ہو جائے، اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو صاف کر دے گا، تمام گناہ اس کے ختم ہو جائیں گے۔ ابتدا کر دے، قدم اٹھا لے، مسجد کی طرف آ جائے، اپنے آپ کو پیش کر دے، جس طرح وہ خود چل کر آئے گا اللہ رب العزت اس کی طرف دوڑ کر جائے گا، وہ قدم اٹھائے گا اللہ رب العزت اس کی طرف لپک کر جائے گا، وہ اللہ کو پکارے گا اللہ تعالیٰ اس کی طرف بڑھے گا۔ ایک مختصر سا واقعہ سناتا ہوں کہ اللہ رب العزت کو اپنے بندے کی توبہ پر کتنی خوشی ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص ایک صحرا میں جا رہا تھا، صحرا میں جاتے جاتے اس کو تھکاوٹ ہو گئی، کسی معمولی سا کوئی پیڑ نظر آیا، اس کے نیچے آرام کرنے لگا، آرام کرتے کرتے نیند آ گئی اس کو۔ جیسے ہی اٹھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کے پاس اس کا جو اونٹ تھا وہ اب وہاں پر موجود نہیں، اونٹ کے اوپر ہی اس کے کھانے پینے کی چیزیں تھی، اس کے سامان رس تھا، اب وہ اونٹ وہاں پر موجود نہیں ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ صحرا ہے، ہر طرف دیکھتا ہے، ادھر ادھر گھومتا ہے، کہیں نظر نہیں آتا، تھک ہار کر پھر دوبارہ کسی جگہ پر سستانے کے لیے لیٹ جاتا ہے۔ آنکھ کھلتی ہے، اپنے اونٹ کو سامنے دیکھتا ہے، وہ اسی جگہ پر اس کے سامنے موجود ہے۔ آپ اندازہ لگائیں گے کہ کتنی خوشی اس کو ہوئی ہوگی کہ صحرا میں جہاں وہ کسی سے مدد نہیں لے سکتا، جو اس کا سامان تھا وہ سارا کا سارا اسی اونٹ پر لدا ہوا تھا، اور وہ اونٹ بھی غائب ہو چکا تھا، اور اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر وہ تھک چکا تھا، اور دوبارہ کچھ دیر آرام کے لیے لیٹا، اور جب اٹھا ہے تو اللہ رب العزت نے اس کے اونٹ کو دوبارہ اس کے سامنے موجود پایا۔ تو جب اٹھا ہے تو خوشی کی حالت میں اپنے اونٹ کی لگام پکڑ کر بولتا ہے کہ یا اللہ، تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ الفاظ چینج ہو گئے، خوشی کی وجہ سے اس کو پتہ ہی نہ چلا کہ میں تیرا بندہ، تو میرا رب۔ یہ نہیں بولا اس نے، کہنے لگا تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ تو خوشی میں بعض دفعہ آدمی الفاظ اندازہ ہی نہیں ہوتا اس کو وہ کیا بول دے،
تو اللہ رب العزت کو اس اونٹ والے بندے کو جس کو اپنا اونٹ ملا، جو اپنے الفاظ پر بھی قابو نہ رکھ سکا، اس طرح اللہ رب العزت کو خوشی ہوتی ہے اپنے بندے سے کہ میرا بندہ میری طرف آ گیا۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ گناہ کر رہا ہوتا ہے اور گناہوں میں پڑ چکا ہوتا ہے، اللہ رب العزت بار بار اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، بار بار اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ بندہ مجھے دیکھ لے۔ آپ کسی سے صلح کرنا چاہیں اور وہ آپ سے صلح نہ کر رہا ہو تو آپ کوشش کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے اس کی توجہ حاصل کروں۔ تو اللہ رب العزت بھی اس طرح چاہتے ہیں کہ میں اپنے بندے کی کسی طریقے سے توجہ حاصل کروں، اور وہ بندہ غافل ہوا بیٹھا ہے، وہ توجہ بھی نہیں دے رہا۔ تو میرے عزیزوں، اس مسجد میں جتنے بیٹھے ہیں کوشش کریں اس اعتکاف والی عبادت میں اپنے آپ کو لازمی شریک کریں۔ 10 دن کے اعتکاف میں شریک ہو جائیں، اللہ رب العزت وہ اجر و ثواب عطا کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ قیامت کے دن جب آنکھ کھلے گی تو دل کرے گا کہ کاش رمضان مبارک کا 1 مہینہ بھی بغیر اعتکاف کے نہ گزرا ہو، تو وہ حسرت نہ رہے۔ ہمارے میں سے کئی ایسے لوگ موجود ہیں یہاں پر جن کی آدھی سے زیادہ زندگی گزر گئی اور وہ ایک مرتبہ بھی اعتکاف جیسی عبادت میں شریک نہیں۔ تو میرے عزیزوں، خصوصی طور پر وہ لوگ جنہوں نے آج تک اعتکاف نہیں کیا وہ لازمی شریک۔ اور دوسرا عمل یہ کر لیں کہ میں خود شریک نہیں ہو سکتا لیکن میں کسی کو شریک کروا سکتا ہوں، کسی اور کو بٹھا سکتا ہوں، اپنے گھر کے اندر کسی ایک فرد کو بٹھا سکتا ہوں تاکہ وہ بیٹھے تو اللہ رب العزت اس کے بیٹھنے کا ثواب مجھے بھی دے دے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس بقیہ ایام کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔